سورہ الانفال کی آیت نمبر 26 ہے. سورہ الانفال کی آیت نمبر 26. سورہ الانفال کی آیت نمبر 26 ہے، یعنی 8 نمبر سورت ہے سورہ الانفال، اور اس کی آیت ہے 26 غور کیجئے کہ اس میں کیا ہے. وَاذْکُرُوا، اور کیا یاد کر رہے ہو، اذ، جب، تم کیا تھے، قلیل، انتہائی تھوڑی تعداد تھی تمہاری، مستضعفون، اور جیسے اس وقت تم کیا ہو، بہت ضعیف ہو، یعنی کمزور ہو. کیا ہو؟ کمزور ہو. یعنی جو کمزور ترین دنیا میں لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہو تم. فی الارض، زمین میں، یعنی ارض میں تم جو اسی طرح، یعنی یہ کہا جا رہا ہے، غور کیجئے، وَاذْکُرُوا کا مطلب، اور کیا یاد کر رہے ہو، اور کیا یاد کر رہے ہو. یاد کر رہے ہو، یعنی کیا یاد کر رہے ہو. مطلب یہ ہے، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آج ذرا غور کرو تم کس حالت میں ہو. ذرا غور کرو، آج کیا ہم نے تمہیں سے رسول نہیں بھیجا، بھیج دیا؟ ہاں جی بھیج دیا. اس کی ایک ایک بات حق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی حق ہے. کوئی اس کا مقابلہ کر پا رہا ہے؟ نہیں کر پا رہا. کیا جتنے بھی ادیان ہیں ان کے اوپر یہ ظاہر ہو گیا ہے؟ ہاں جی ہو گیا ہے جی. کوئی اس کا مقابلہ کر پا رہا ہے؟ نہیں کر پا رہا. کیا جو باطل ہے وہ زہا کا ہو گیا، بے بس نہیں ہے اس کے سامنے؟ ہاں جی بے بس ہے. اور جب تم اس کی دعوت کو تسلیم کر رہے ہو تو کیا تم انتہائی تھوڑے نہیں ہو؟ تمہاری تعداد بہت تھوڑی نہیں ہے، انگلی پر گنی چنی ہے نا. جی بالکل. تو تمہارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ تمہیں گھروں سے نکالا جا رہا ہے، تمہارے اوپر فتوے لگائے جا رہے ہیں، تمہاری اوپر زمین تنگ کی جا رہی ہے، تمہارے اپنے دشمن بن رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ تمہارے اوپر سختیاں آ گئی ہیں، تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے، اچک لیں گے. تم انتہائی کمزور ہو. جی تو ذرا غور کرو، کیا یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے یا پھر اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا؟ کیا یہ فرسٹ ٹائم رسول آیا ہے؟ یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ نہیں، پہلے بھی ہوا ہے. پہلے بھی ہوا ہے. تو پھر یاد کرو، یہ ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں، ایسا ہی اس سے پہلے ہر بار ہو چکا. لہذا یاد کرو، جو اب ہو رہا ہے کیا اس سے پہلے نہیں ہوا نا؟ تو ذرا غور کرو کب ہوا. کیا محمد کے وقت نہیں ہوا نا؟ جی استاد جی ہوا. جی بالکل استاد جی. عیسیٰ ابن مریم کے وقت، موسیٰ کے وقت، لوط کے وقت، شعیب کے وقت، صالح کے وقت، ہود کے وقت، نوح کے وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ بے شک ہوا ہے. بے شک. تخافون، تم خوف کھا رہے ہو. کیا تم خوف کھا رہے ہو؟ ایسے ہی ماضی میں بھی خوف کھایا تھا. کنہوں نے؟ تمہاری مومن بھائی تھے. جب ماضی میں ہم نے رسول بھیجے جنہوں نے ان کی دعوت کو تسلیم کیا تھا، تو وہ بھی انتہائی قلیل تھے. وہ یہ نہیں کہ وہ اکثریت ماننے والی تھے ان کے ساتھ، بڑے بڑے عہدوں والے ان کے ساتھ تھے، نہیں. انتہائی قلیل تھے، انتہائی کمزور تھے. ان کے اوپر بھی زمین تنگ کی گئی، ان کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ کیا گیا جو تمہارے ساتھ کیا گیا. تخافون، جو تم خوف کر رہے ہو، این یتخطفکم الناس، کہ جو یہ لوگ ہیں، جو دنیا والے ہیں، تمہیں کہیں اچک نہ لیں، مار نہ دیں، مٹا نہ دیں، جی قتل نہ کر دیں، ختم نہ کر دیں. یہ جو آج تمہاری حالت ہے، روزگار نہیں ہے، گھروں سے بے گھر ہو، اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں. کلیئر ہو رہا ہے؟ بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. جی زبردست بالکل. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. ذرا یاد کرو، کیا اس سے پہلے یہ نہیں ہو چکا نا؟ تو ذرا غور کرو، یاد کرو. اب ذرا یاد کرو کہ اس سے پہلے جب ایسا ہوا تو کیا اس کے بعد جو خوف تم کھا رہے ہو
انہوں نے بھی خوف کھایا ہوگا نا، اور کیا ان کا خوف سچا ثابت ہوا؟ کیا جو دشمن تھے، جو مشرک تھے، کفر و کذب کرنے والے تھے، کیا وہ غالب آئے؟ وہ اپنی منصوبہ بندیوں میں کامیاب ہو پائے؟ نہیں، بالکل جی نہیں، نہیں نا۔ بالکل نہیں، یا پھر کیا ہوا؟ نہیں، یا پھر کیا ہوا؟ ہم نے انہیں پناہ دی، انہیں ہم نے بچایا، جی ہم نے ان کو جگہ دی، ہم نے کلیئر ہو رہا؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی اگر ان کے اوپر زمین تانگ ہوئی تو ہم ان کو نکال کر کہاں پر لے کر گئے؟ ہم نے ان کو بچاؤ کی طرف لے کر گئے، اور پھر کیسے بچایا؟ یعنی ہم ان کو، ذرا غور کریں، ہم ان کو ان کفر و کذب کرنے والوں سے نکال کر کہاں لے کر گئے؟ زمین کا وارث بنایا۔ لیکن جب تک، دیکھیں غور کریں، ہم نے انہیں وارث نہیں بنایا، جب یعنی کہ گھروں سے نکلے، گھروں سے نکلنے کے بعد زمین کا وارث بننے کے دوران وہ انتہائی قلیل تعداد میں تھے، وہ یعنی وہ لوگ ان کے اوپر چڑھ دوڑے تھے، وہ اس خوف کا شکار تھے کہیں ہمیں ختم ہو جائیں گے، مار نہ دے لوگ۔ لیکن کیا لوگ کامیاب ہوئے؟ ہاں، سختی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دشمن کامیاب نہیں ہو پائے۔ کلیئر ہو رہا؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ اگر تو ماضی میں، اگر تو اس وقت کفر و کذب کرنے والے جو تمہارے دشمن تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو جائیں گے۔ اگر اس وقت وہ کامیاب نہیں ہو پائے تھے تو یہ بھی نہیں ہو پائیں گے۔ اگر اس وقت ہم نے ان کو، جب وہ اس حالت میں تھے، جیسے آج تم اس حالت، کس حالت میں ہو؟ کیا تم آج بظاہر بے بس و لاچار نہیں ہو؟ بالکل، بظاہر بے بس و لاچار نہیں ہو، بالکل کمزور ہر لحاظ سے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے، گھروں سے بیگار، یعنی طرح طرح کی سختیاں، جی لوگوں کی دشمنی کا سامنا ہے ہر لحاظ سے، اپنے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، جی آگے کوئی نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، جی بالکل یہی حالات ہیں، جی استاد۔ تو کیا، ذرا یاد کرو، پہلے جب یہ وقت آیا تھا تو کیا اس وقت ہم نے ایسے ہی بے یارو مددگار چھوڑ دیا تھا؟ جی نہیں، بتائیں نا۔ بالکل نہیں۔ بھائی نوح کے وقت ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ کیسا ان کو وقت گزارنا پڑا، تو کیا ان کو پھر بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا تھا ایسی حالت میں؟ نہیں۔ کیا ہود اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا تھا؟ کیا صالح اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا تھا جب ان کے اوپر یہ وقت آیا تھا، جب شعیب اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی تھی، گھروں سے بے گھر کر دیا گیا تھا، ان کو ایسے بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا تھا؟ نہیں۔ کیا لوط اور اس کی ماننے والوں کو جب گھروں سے نکال دیا گیا تھا، گھروں سے بے گھر کر دیا گیا تھا، نہ آگے کے نہ پیچھے کے، اس وقت ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا تھا؟ اگر تو ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا تھا تو تمہیں بھی بے یارو مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر تو اس وقت ان کے اوپر ان کے دشمن غالب آ گئے، ان کے دشمنوں نے انہیں مٹا دیا، تو آج تمہیں بھی مٹا دیں گے۔ لیکن اگر اس وقت ان کے دشمن انہیں نہیں مٹا پائے، بے شک وہ اکثریت میں تھے، عہدے تھے، ان کے پاس طاقتیں تھی، اختیار تھے، اقتدار تھے، وہ کچھ نہیں بگاڑ پائے، تو آج یہ تمہارے دشمنی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ان کو ہم نے پناہ دی تھی، ان کو ان کی ہم نے نصرت کی تھی، تو پھر آج ہم تمہاری بھی نصرت کریں گے، یہ قدر میں ہو چکا۔ ٹھیک ہے جی؟ کلیئر ہو رہا ہے یا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ تو کیا ہے آگے؟ فَآوَاكُمْ، اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم نے ان کو پناہ دی، فَآوَاكُمْ کہا جائے، فا پس آ کیا، یعنی فَآوَاكُمْ پس کیا ہم تمہیں، یعنی کیا پس تمہیں جو ہے وہ پناہ نہیں دی ہم نے تمہیں، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور کرو، اس قرآن میں اساطیر الاولین ہیں یا پھر الاولین کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے؟ جب الاولین کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے تو ذرا غور کرو، جہاں نوح اور اس کی دعوت کے ماننے والوں کا ذکر ہے
تو وہ ان کا ہے یا تمہارا ہے؟ جب تمہارا ہے تو دیکھو وہاں پر تمہیں ہم نے پھر بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ایسی حالت میں چھوڑ دیا، ذلیل و رسوا کیا، یا پھر تمہیں ہم نے پناہ دی؟ پناہ دی، بالکل کیسی پناہ دی؟ کیا پھر ہم نے تمہیں زمین کا وارث نہیں بنایا؟ جی جی استاد بھائی سیدھی سی بات ہے، یا تو آپ بھی یہ مان لیں کہ قرآن میں اساطیر الاولین ہیں، یہ مان لیں۔ نہیں، اگر تو اساطیر الاولین نہیں ہے بلکہ الاولین جو ہیں ان کو نہ صرف سلف کر دیا، گزرا ہوا کر دیا، بلکہ مثل کر دیا الاخرین کے لیے، اس لیے قرآن میں الاولین کی مثلوں سے آج ہمارا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے۔ جی استاد تو قرآن کو آئینہ بنائیں اور دیکھیں اس قرآن میں آپ کہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ ماضی میں جب رسول آئے، یعنی قرآن میں جب رسولوں کا ذکر ہے، تو دیکھیں کیا آج وہی وقت ہے؟ کیا نوح کی مسل آ گیا ہے، عذاب سے متنبع کر رہا ہے؟ جی اس کا کچھ اس کی ماننے والے ہیں جو کہ انتہائی قلیل ہیں، اور کفر و کذب کرنے والے ہیں جو کہ کثیر ہیں، تو آپ کن میں کھڑے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ قلیل میں، ہاں قلیل میں۔ دعوت کو ماننے والوں میں سختی کا سامنا ہے، سختیوں کا سامنا ہے یا نہیں ہے نا؟ تو پھر دیکھو قرآن میں ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا، ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، تو پھر دیکھو کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ کہ دیکھو قرآن میں زبردست، قدر میں ہو چکا، قدر میں ہو چکا، قدر میں تمہیں پناہ دی جا چکی۔ کیسی پناہ دی جا چکی؟ ذرا اسی قرآن کو اٹھا کر دیکھ لو، سورہ جو دخان ہے اس کے اندر دیکھو کیا کہا ہے کہ آل فرعون جو ہے وہ جو ان کی جنتیں تھیں، جو جن جنتوں میں رہ رہے تھے، وہ سب چھوڑ کر چلے گئے، بعد والوں کو ہم نے وارث بنا دیا۔ وہ کن کا ذکر ہے؟ اساطیر الاولین نہیں، یا تمہارا ذکر ہے؟ زبردست، جی استاد یہ جو کچھ چھوڑ کر جانے والے ہیں تمہیں اس کا بعد میں وارث بنایا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ اور یہ نہیں کیا جائے گا کہ تمہیں جو ہے وہ یعنی کہ تمہیں یعنی کہ بعد میں فوری طور پر تمہیں جو ہے بالکل جنگلوں والی وہ زندگی گزارنا پڑے گی، نہیں۔ تو یعنی کہ بار بار بتایا ہے کہ اگر تم رب کچھ بھی چھو منتر کر کے نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی چھو منتر کر کے نہیں کرتا۔ اگر آپ چھت پر گئے ہیں، 10 سٹیپ چڑھ کر گئے ہیں، تو واپسی پر یہ نہیں کہا جائے گا آپ کو چھلانگ لگا کے آؤ واپس۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ واپسی اگر آنا ہے تو اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہی آنا ہے۔ یہ ہے رب کا کام۔ لہٰذا آج اگر تم ان سوسائٹیز کے یعنی کہ ان سوسائٹیز میں پیدا ہوئے ہو، پلے بڑے ہو، تو ان کے تم ایڈکٹ ہو، تمہاری باڈیز ایسی بنی ہوئی ہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا، تمہیں کہا جائے چھو منتر کر کے تم سارا کچھ چھوڑ کے جھونپڑیاں بنا لو۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تم بس ایسے ہی ایک دم سے یعنی کہ ننگے رہنا شروع کر دو، یا کپاس جو ہاتھوں سے کپڑا بنانا شروع کر دو، نہیں۔ اس وقت یعنی کہ تم ایسا کرو، اس وقت جو ہم کر رہے ہیں وہ کرو، بعد میں نیا تو نہیں نہ بنایا جائے گا۔ یہ جو چھوڑ کے جائیں گے تو اس کا مالک تمہیں بنایا جائے گا، وارث تمہیں بنایا جائے گا۔ تو جب تک تم رہو گے تو تم یعنی یوں سمجھو کہ جرم نہیں کرو گے، فساد نہیں کرو گے، جرم نہیں کرو گے، لیکن یہ جو چیزیں بن چکی ہیں ان کا استعمال یعنی کہ تمہیں اجازت دے دی جائے گی۔ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ لیکن یہ چیزیں کیا یہ آگے کنٹینیو نہیں چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں بنائی جائیں، نہیں۔ یعنی کیا ہوگا، یہ جو چھوڑ کر جائیں گے ان کا استعمال کیا جائے گا، اور جیسے جیسے استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے تو یعنی آگے اوپر کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ ریورس سفر کریں گے۔ سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی ہے؟ آہستہ آہستہ باغات کی طرف جائیں گے۔ کلیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ چھو منتر کر کے اس ٹیکنالوجی سے جناب آپ کو کہا جائے بھائی آپ جو ہے وہ جھونپڑی میں رہنا شروع کر دو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں یہ نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ آہستہ آہستہ جیسے اس یہاں پر پہنچے ہو ایسے ہی تمہیں آہستہ آہستہ ریورس لے کر جایا جائے گا، اور یہ چھوڑ کر جائیں گے اس کا تمہیں وارث بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں
کپڑے بنانے کے لیے مشقت کرنا پڑے، بھائی کپاسیں اگاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، نہیں، یہ اتنا کچھ چھوڑ کے جائیں گے جب تک تم ہو، تمہاری ایک نسل تمہاری ہے، ان کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، موجیں ہی موجیں ہیں. یعنی یوں سمجھیں کہ اس وقت ہوں گی ہی موجیں جب تک کہ وہ موجود ہوں گے جو خالص احمد عیسیٰ اور جو احمد عیسیٰ کے ساتھی ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے. خالص جو جتنا ظلم کریں گے ان کو اتنی مشقت کرنا پڑے گی بعد میں آگے چل کے. کلیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے. تو یہ وجہ تھی جو یعنی کہ جو بات ہم نے شروع سے کی، پیچھے اتنی باتیں کی کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آج حالات سخت ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو رب ہے رب جانتا نہیں ہے، رب کو علم نہیں ہے، یا رب جو ہے وہ لاپرواہ ہے، رب العالمین جو ہے وہ آپ سے بے پرواہ ہے، وہ غافل ہے. جی جی بالکل. سمجھ آ رہی یا ابھی بھی نہیں آ رہی؟